الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ ایک پچھلے سلسلے کو آج مکمل بھی کرنا ہے، پچھلے کلام کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور کلام آپ کا پسندیدہ ہے۔ جی ہاں، وہ کلام ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اب اس کلام کے اگلے اشعار کچھ باقی ہیں، سنتے جائیے، ایمان کو تازہ کرتے جائیے۔ شعر ہے: کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے آئیے ان مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھ لیجئے۔ کرن کہتے ہیں، کرنو یعنی کرن کی جمع، زمانے کی جمع کرنو۔ بدلی یعنی بدلنا، بادل کا چھوٹا ٹکڑا اس کو بھی بدلی کہا جاتا ہے۔ اور اب اس سے کیا مراد ہے، اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ سبحان اللہ، شاید بہت سارے ناظرین نے یہ شعر سنا ہوگا، اس کا مطلب سمجھنا آیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے جاتے رہے، کوئی کسی زمانے کا نبی، کوئی کسی علاقے اور کوئی کسی خطے کا، کوئی کسی قوم قبیلے کا نبی، اس کے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام آفتاب و مہتاب آسمان نبوت بن کر اس عالم میں تشریف لائے تو کفر و شرک کے اندھیرے مٹ گئے، اور تا قیامت کسی اور نبی کی نبوت کی ضرورت نہ رہی۔ کفر کی گنگور گٹائیں دور ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ اللہ کی غیرت نے گوارا ہی نہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبوت عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا جیسے حسن بے مثال و لاجواب ہے، اسی طرح آپ کی نبوت بھی با کمال و بے مثال ہونے کے ساتھ ساتھ زمانے کی، مکان کی قید سے ماورا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا تا قیامت نبی ہیں، سب کے نبی ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اس کلام کے سب سے مشہور و معروف شعر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو شاید سبھی کا جواب یہ ہوگا: کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب آئیے شعر کے کچھ معنی کو سمجھتے ہیں۔ اب دینے کو یعنی عطا کرنے کو، اس سے مراد یہ ہے، اور کمال کی بات کی ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کے سوا اور کون ہے جو ہر سوالی کو اس کی چاہت سے زیادہ عطا کرے، کسی کو ایمان دے، کسی کو ہدایت دے، کسی کو ایک بار جنت دے، حضرت عثمان غنی کو 18 بار جنت دے دے۔ یہ صرف اللہ ہی کا محبوب ہے جو اللہ کی عطا سے ہر کسی کی حاجت کو پورا فرما رہا ہے، کیونکہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ ایسی شان اور کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک اور جگہ نبی پاک کی سخاوت کے بارے میں لکھتے ہیں: میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ تو اور کوئی نہیں میرے آقا کے سوا، ارے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ذرا شعر کو ایمان تازہ کرتے ہوئے سنیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا یہ سچا
ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگلا شعر سنیے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اس شعر کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھے. کھلے یعنی چمکے روشن ہوئے، چھپ گئے یعنی غروب ہو گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے کس کو معلوم ہے کہ کتنے ہی انبیاء اور مرسلین آسمان نبوت پہ ستاروں کی طرح اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے اور جب ان کی مدت ختم ہوئی تو چھپ گئے، لیکن جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو آپ آفتاب عالم بن کر آسمان نبوت پر ایسے جلوہ گر ہوئے، ایسے چمکے کہ کبھی ڈوبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات ایک اور جگہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی نا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، لیکن ذرا بتائیے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونق محفل ہیں. میرے آقا اس شمع نبوت کے ایک ایسے چمکتے ہوئے آفتاب ہیں کہ جس کی برکت سے بزم رسالت جو ہے وہ چمکدار ہوئی ہے. بڑی شاندار بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیں. کونین سے مراد دونوں جہاں، تاجدار سے مراد بادشاہ اور آقا سے مراد سردار. امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام دونوں جہانوں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور ہمارے آقا کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ ان بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں. سبحان اللہ. شاعر لکھتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آقا آئے تو یہ سارا عالم بنا اور دیگر انبیاء کو بھی نبوت اور رسالت ملی. ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی امامت اور سیادت کا ایک زبردست مظہر ہمیں شب معراج کو مسجد اقصی میں ہونے والی نماز بتاتی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جنہوں نے پہلے سلطنتیں کی ہیں وہ آج ہاتھ باندھے نبی پاک کے پیچھے کھڑے ہیں تاکہ سارے جہانوں کو پتہ چل جائے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کیا خوبصورت بات کی ہے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی، تاجداروں کا ہمارا نبی. اب جناب اگلا شعر ذرا سنیے گا. فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں میرے بیچ اسلامی بھائیو، لا مکان جس پر مکان یا جگہ کا اطلاق ہی نہ ہو سکے اس کو کہتے ہیں لا مکان، اور اجالا اس سے مراد روشنی ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ چاند سورج کی روشنی تو پھر بھی محدود ہے نا، کہ چاند رات کو چمکتا ہے، سورج دن کو نکلتا ہے، یہ دونوں زمین اور مکان کو روشنی دیتے ہیں، لیکن ماہ طیبہ سراجم منیر کی نورانیت کا یہ عالم ہے کہ ان کے وجود سے فرش بھی چمکے، عرش بھی چمکے، زمین بھی چمکے، آسمان بھی چمکے، مکان بھی چمکے، لا مکان بھی چمکے. آقا تو وہ ہیں جن کی آمد کی حسرت آسمانوں کو بھی ہے، جن کے قدموں کو چومنے کی حسرت جو ہے وہ جنت کو بھی ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت بات امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا
جس کا وہ ہے لامکان تک اجالا ہے، جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا، ہمارا نبی ہر مکان کا اجالا، ہمارا نبی۔ یہ کلام امام عشق و محبت نے بہت محبت کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ اور بڑی وارفتگی کے ساتھ لکھا ہے۔ ذرا اشعار سنیے گا، 2 اشعار ایک ساتھ میں پڑھوں گا، اس کی شرح بیان کروں گا۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ، بہترین لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، مگر آپ یعنی میرے آقا سب سے بہترین، سب سے اچھے ہیں۔ نبی پاک نے خود فرمایا، اللہ نے مجھے بہترین لوگوں میں، بہترین خاندان اور قبیلوں میں بھیجا، بس میں تم سب سے بہترین ہوں، نسب کے لحاظ سے بھی، حسب کے لحاظ سے بھی، ذات کے اعتبار سے بھی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کیا پیاری بات ہے۔ اور اب دوسرے شعر میں کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ دونوں جہاں میں جس کو بھی آپ اونچا اور بلند شان والا سمجھیں، جب نبی پاک کی عظمت کو ملاحظہ کریں، اس کے بارے میں سمجھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ یہ تو ان سے بھی اونچے ہیں۔ آپ جس کی بھی بات کر لیجئے، بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، میرے آقا سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں، یہ دونوں اشعار ایک بار مل کر سنتے ہیں۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا اگلا اس کا شعر سنیے گا۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کمال کی مثال اعلیٰ حضرت بھی پیش کرتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اندھے شیشوں سے مراد کیا ہے؟ کالے اور ایسے شیشے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت بلیک ہوں، دھندلے شیشے ہوں، اندر سے کچھ نظر نہیں آتا۔ مگر کمال کی بات، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس شعر کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ بعض انبیاء کرام پڑھے لکھے، مہذب اور اچھے لوگوں میں بھی تشریف لاتے رہے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں میں مبعوث ہوئے وہ کفر و شرک، جہالت و دلالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، انتہائی غیر مہذب اور نافرمان اور عصیاں شعار تھے، اپنے گناہوں پر ناز کرنے والے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ضدی، ہٹ درم، بے حیا اور ایسے ظالم لوگ تھے، اندھے شیشے جیسے لوگ تھے۔ مگر ہمارے آقا ان لوگوں میں بھی ایسے چمکے کہ ان کو چمکا کے رکھ دیا۔ جو شرابی تھے ان میں سے بہت سارے پیارے آقا کی نگاہ فیض اثر سے تائب ہوئے، جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، بد کردار نیکوکار بن گئے، خطا کار پرہیزگار بن گئے، سیاہ کار وفا شعار بن گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ جس کی دشمن بھی گواہی دے، وہ جادو جو سر چڑھ کر بولے، میرے آقا وہ ہیں کہ جو اندھے شیشوں میں چمکے۔ ایسے عجیب و غریب اور ظالم لوگوں کو میرے آقا نے بدل کر رکھ دیا، سارے عالم کو نور بنا دیا۔ اللہ اکبر، کیا پیاری بات لکھی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں
چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر ذرا سنیے. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. میٹھے اسلامی بھائیوں، عمر ابد سے مراد ہمیشہ کی زندگی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید خداوندی کا ایک ایسا نغمہ عطا کیا، ایک ایسا کلام عطا کیا کہ جو دل گناہ کر کے مردہ ہو چکے تھے ان میں نئی زندگی پیدا ہو گئی. ایسے زندہ ہوئے کہ مر کر بھی زندہ رہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کی برکت سے جب ولایت کا مرتبہ پایا تو اپنی قبروں میں اپنے آخری مقام پر وہ آج بھی زندہ ہیں. واقعی وہ ایسا کام ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہ کر سکے لیکن امام الانبیاء نے کر کے دکھا دیا. پھر ہوا نا ہمارے آقا جانے مسیحا. پھر کیوں نہ کہیں ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جانے مسیحا ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے اسی مردہ دلی کو کس طرح جلا بخشنے کی التجا نبی پاک سے ایک اور کلام میں کی. لکھتے ہیں آقا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. ذرا سمجھیے گا کہ جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے. وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے اس مبارک کلام کے مقتے کا، عطر کلام کا. جی ہاں، ہمارے امام کے کلام کا مقتا عطر کلام ہوا کرتا ہے. کمال کا مقتا ہے. غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اب یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مژدہ کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری کو مژدہ کہا جاتا ہے. غم زدوں سے مراد غم کے ماروں، اور بے کس ہوتے ہیں جو بے سہارا ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کمال کی تسلی دی ہے، کمال کی بات کی ہے کہ اے رضا، اے نبی پاک کے ثنا خاں، غم کے مارے بے سہارے گناہ گار بے چارے جن کو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی فکر کھائی جا رہی ہے، ان کو مژدہ جاں فضا سنا دو، ان کو خوشخبری سنا دو کہ تم اکیلے نہیں بلکہ تمہارا غم خار آقا تمہارے ساتھ ہے، جو تمہیں تمہارے گناہوں کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ اپنی شفاعت کے کھاتے میں ڈال کر لے جائے گا، اپنی شفاعت کے سبب تمہیں ساتھ لے کر جائے گا. اللہ اکبر. کیا خوبصورت تسلی دی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے خوبصورت کلام کے ذریعے ہم گناہ گاروں کو. اور اس طرح کی بات ایک اور شاعر نے بھی لکھی نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. اعلیٰ حضرت بھی تو ایک اور کلام میں لکھتے ہیں نا کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اے گناہ گاروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھامنے رکھنا. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے، ان کے دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت نے خوبصورت بات مقتے میں بڑے پیارے دلاسے دیتے ہوئے لکھی. لکھتے ہیں غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بولو سب سے اولا ہمارا نبی
سے بالوں والا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت کلام اور بڑے ہی پیارے کلمات الحمدللہ آج ہم نے سنے. رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس کلام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، عشق رسول کے جام پیتے رہیے. اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.